کہاں آپ کو لگ رہی ہے کہ کس حد تک یہ وار جو ہے کتنی اور چلے گی اور کتنی اور یہ سیریس ایک تھریٹ بنے گی ہمارے لیے بھی دنیا کے لیے بھی؟ جی رضا دیکھیں اس وقت پرڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اگر ہم صرف وہ چڑیوں کبوتروں والی جو کرے نا، جو کہ ہماری جرنلزم جس کی ہاں یوز ٹو ہے کہ جی فلانے کی چڑیا نے یہ کہا، وہ چڑیا نے کہا، یہ چڑیوں والی بات نہیں ہے. دونوں سائڈوں کی اپنی پرسپشن ہے. ایران نے سروائیو کرنا ہے، رژیم کی سروائیول جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. ایران رائٹ کی سروائیول امپورٹنٹ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ کولیپس نہ کرے، تو وہ تو اس وقت تک ظاہر ہے لڑیں گے. امریکہ کا آبجیکٹو ایگزیکٹلی کیا ہے؟ میں اب کل ہی کسی نے مجھے کہا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گرگ آئی لینڈز ہیں جہاں 90% ایران کا فیول ہے تو وہ لے لو. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جنگ فیول ایران کا قابو کرنے کے لیے تو کبھی شروع نہیں کی گئی نا. یہ جی تو ایران کو ختم کرنے کے لیے، سو کالڈ رژیم چینج کرنے کے لیے کی گئی تھی، جس کا ابھی تک تو دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا. اب امریکن جو اسٹیٹمنٹس مختلف ہیں اس میں انہوں نے کہا جی اگلے 4 سے 6 ہفتے آپریشن چل سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپریشن چلے، ہو سکتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے. جی اور اس کی اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ گلف پرشین گلف کی اسٹیٹس جو ہیں ان سے کتنا پریشر آہو بقا شروع ہوتی ہے. اور امریکہ کو کہتے ہیں کہ یار کچھ ٹھنڈا کر کے کھیلو اور بس کرو، اب ذرا کوئی بالکل نیگوشیٹ کرو وغیرہ. اور لگتا ہے کہ پریشر بالکل ہے، کنسرن ہے. ایک آرگومنٹ کچھ دوست ہمارے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی تک پھر آواز آئی کیوں نہیں. تو اس میں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آوازیں میں سمجھ رہی ہوں کہ اٹھ رہی ہیں. پریشر ہے کیونکہ جو اسٹریٹجی ایران نے یوز کی وہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ بھائی اپنے ہمسایہ ممالک پہ جو وہ بمباری کر رہا تھا، بحرین پہ، سعودی عربیہ پہ. سعودی عربیہ پہ تو خیر سب سے کم اٹیکس ہوئے ہیں، کچھ 7 ہوئے ہیں، لیکن بحرین پہ ڈیفینیٹلی ہوا ہے، یو اے ای پہ ہوا ہے. وہ تمام جگہیں جہاں امریکی اڈے تھے، امریکہ کے گلف اور پرشین گلف اور سعودی عربیہ ملا کے کوئی 9 جگہ اڈے ہیں. ان جگہوں پہ حملے ہوئے کہ جب آپ سک ان کریں گے ان تمام ملکوں کو، اور وہاں جو ہے ظاہر ہے پریشانی ہوگی، وہاں بے چینی بڑھے گی، وہاں کی مارکیٹس پہ پریشر آئے گا. وہاں آپ یہ دیکھیں نا، قطر نے ایل این جی اپنی وہ پروڈیوس کرنی بند کر دی. سعودی عربیہ نے بھی کچھ آئل ویلز بند کر دیے. بلکہ آج تو رپورٹ ہے کہ سنگاپور اور تھائی لینڈ جیسے ملک ہیں، ان کی اکانومی پہ پریشر فیول کی وجہ سے پڑ رہا ہے. سو شور ساری طرف سے مچے گا، اور یہی ایران کی اسٹریٹجی رہی ہے کہ ان کو یہ نہیں ہے کہ وہ ہمسائے ملک ممالک پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو سکن کرو تاکہ وہاں سے پریشر جب جائے گا ٹرمپ پہ تو ٹرمپ سوچنے پہ مجبور ہوگا. تو جی آپ کے سوال کا بیسکلی جواب یہ ہے کہ دونوں طرف پہ پریشر اپنی اپنی طرح کا اپنی اپنی جگہ ہے. کون پہلے جسے کہتے ہیں کیپیچولیٹ کرتا ہے اور ریئلائز کرتا ہے کہ نہیں اب بات کرنی ہے، ہاں اب اس سے زیادہ بربادی اور جنگ نہیں کرنی. تو اب یہ بیٹھ کے دیکھنے کا تماشا ہے. اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی بس ابھی ابھی ختم ہوئی. جی نہ بالکل ہی میں سمجھتی ہوں کہ جیسے کہ ہمارے کچھ بڑے بڑے جو غادری جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ جی نیوکلیئر ویپن استعمال ہو جائیں گے، اور الٹیمیٹ ویپن جو آف ڈسٹرکشن جو ہے، جو کہ 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جاپان کے خلاف ہوا تھا. بہت سارے چیزوں میں تبدیلی ہے حالات میں. میرا نہیں خیال کہ اپنے غصے اور اپنی جو بچگانہ طبیعت ہے اس کے باوجود ٹرمپ یہ فیصلہ لے گا. جی آئی ہوپ سو. بالکل میرا بھی مجھے بھی یہ مشکل لگتا ہے
فرق صرف اتنا یہ ہے کہ اس قدر پاگل پن ہے آل اراؤنڈ، اور اسپیشلی جو ایک ڈیسپریشن کا بھی ایک لیول عائشہ بنا ہوا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ڈومیسٹکلی ٹرمپ کے لیے اور اس کی پارٹی کے لیے اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے، کیونکہ امریکی عوام بالکل بھی اس جنگ کے پیچھے نہیں ہے. یوں تو وہ جنگوں کو سپورٹ نہیں کرتے رہے ماضی میں بھی، لیکن اس وقت لوئسٹ سپورٹ ہے کسی بھی حالیہ تاریخ میں کسی بھی جنگ کے لیے. اوپر سے ایپسٹین فائلز کا آپ نے دیکھا ہوگا چرچا، اوپر سے مڈ ٹرم آ رہا ہے نومبر میں. تو یہ جیت کا جو ہے نا کہ ایک فیس سیونگ بھی چاہیے ٹرمپ کو، کہ ٹرمپ نے یہ دکھانا ہے کہ جی میں نے تو کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا، اس لیے بار بار وہ وکٹری ڈکلیئر کرنا، حالانکہ اس کی پوری کیبنٹ کہہ رہی ہے کہ جنگ نہیں ہوئی. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز جو ہے امریکہ کے لیے وکٹری جو ہے وہ بن سکتی ہے کہ تاکہ یہ جنگ اینڈ ہو. رجیم چینج تو نہیں ہو رہا، وہ تو اب نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی بھی وہاں پر ان کو مقرر کر دیا گیا ہے، اور پاکستان نے بھی ان کو بھیج دیا مبارکباد کا پیغام. تو ایرانی رجیم کے شارٹ آف دیٹ عائشہ کیا ایسی چیز ہے جو کہ امریکہ کے لیے اور کسی حد تک اسرائیل کے لیے بھی وکٹری ٹھہر سکتی ہے؟ دیکھیں جی، اسرائیل کے لیے تو وکٹری نہیں ہے، کیونکہ الٹیمیٹ آبجیکٹو تھا کلیپس، جی ٹکڑے ٹکڑے کرنا، وہ بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ کرد بھی شامل نہیں ہو رہے، نہیں ہو رہے بالکل. اور سیستان بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی شامل نہیں ہو رہے. جی بالکل ایسا ہے. سب دیکھ رہے ہیں، کوئی اس تماشے میں شامل ہونے کو تیار نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے جو گلف کے ملک تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ امریکہ یہ لڑائی شروع کرے گا اور پھر جلدی ختم ہو جائے گی. بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی شارٹ وار ہوگی، حملہ ہوگا، آیت اللہ کو مار دیا اب تو سب ٹھپ ہو کے بیٹھ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. میں سمجھتی ہوں کہ کہیں سے کوئی سگنل ہوگا کہ گفتگو پھر سے شروع ہوگی، کہیں گے کہ اچھا جی گفتگو شروع کر لیتے ہیں. اور دیکھیں پاس میں بھی کتنی ویتنام میں خون ریزی کی تھی امریکہ نے، بالکل لیکن پھر وڈرا کر گئے. افغانستان میں بھی رہے، خون ریزی کی، پھر وڈرا کر گئے. تو بالکل جب کاسٹ بڑھ جاتی ہے وار کی تو پھر کوئی انتظار نہیں رہتا کہ اچھا اب یہ ہوگا وہ ہوگا. ایران والی جنگ میں تو یہ ہے کہ ان لائک افغانستان اینڈ ویتنام کہ بوٹس آن گراؤنڈ بھی تھے، اتنی کمٹمنٹ تھی ریسورسز کی، یہاں تو اس لیول کی کمٹمنٹ بھی نہیں ہے. سو صحیح اس سے وڈرا کیا جا سکتا ہے، رائٹ. لیکن کوئی گفتگو جو ہے وہ چاہیں گے کہ کسی تھرڈ کنٹری کے تھرو جو ہے وہ شروع ہو. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں دو فریق ہیں، ایک طرف یعنی کہ اسرائیل اور امریکہ. اسرائیل کا بالکل ایک دوسرا پرسپیکٹو ہے. امریکہ کا یہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پرسپیکٹو وہ شیئر نہیں کرتے نیتن یاہو کے ساتھ، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی کمپلیکسٹیز، اس کے ڈیمانڈز، اس کے ایشوز جو ہیں وہ زیادہ کمپلیکس ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے. اس کو ایک طرح سے نہ چاہتے ہوئے بھی دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کہ جب دنیا پہ سے پریشر آئے گا، کہ یورپ پہ سے پریشر آئے گا. دیکھیں نا اس وقت آئل کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں، سٹاک مارکیٹس وابلی ہوئی ہیں، اور ہر طرف ایک آہو بکا، ہلکی ہلکی آواز آپ کو ڈھول کی وہ بتی سنائی دیتی ہے. تو صحیح ہے. ایسے اس میں اس کو وہ کنسیڈریشنز بھی رکھنی ہے. مطلب کہ خیال میں کل پرسوں ہی اس نے ایک تقریر کی جس میں اس نے کہا کہ جی دیکھیں جو کلیپس ہے ایران کا، آپ دیکھیے کہ یہ سب قیمتیں بڑھ رہی ہیں آئل کی، لیکن یہ ٹیمپرری ہے، یہ آپ برداشت کر لیں وغیرہ وغیرہ. لیکن لوگوں سے ہو نہیں رہا، میں کہ اسپیشلی جب کہ لانگ ٹرم انٹرسٹ جو ہے نا وہ ویزیبل نہیں ہے. جی امریکن کو اب کیا سمجھائیں گے کہ جی کیا لانگ ٹرم انٹرسٹ ہے اگر ایران کلیپس کر جاتا ہے. بالکل ایک
ظاہر ہے کہ ایرانین ڈائسپورا ہے، لیکن اس کے علاوہ اینڈ آئی تھنک جو عام امریکن پبلک ہے اس کا جو ایکسپوزیشن ہے یا اس کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے آف ایران وہ اس ڈائسپورا کے تھرو ہے، جو کہ خود اتنی جو ہے وہ نابلد ہے ایران پریزنٹ ڈے ایران سے 79 میں چھوڑ چھاڑ کے آئے میں ایک پوری جنریشن ہے جو کبھی واپس بھی نہیں گئی ہے. درست So درست. they have little knowledge کہ وہاں اسٹریٹ پہ کیا ہے. بالکل دیکھیں اس میں کوئی یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ جو ایرانین رژیم ہے وہ اتھارٹیرین ہے، اس نے بھی بڑی زور زبردستی کی، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جس حال میں یہ سروائیو کرے گی رژیم، یہ اس سے بھی زیادہ اب سے بھی زیادہ اتھارٹیرین ہوگی، زیادہ ہارڈ لائن ہوگی، اس میں درست. کوئی شک نہ رکھا جائے.